باب لیس علی الاعمى حرج الی قوله لعلکم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو یا اپنے دوست کے گھر سے. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یہاں اس آیت کو ذکر کرنے کی وجہ یا مناسبت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت مانگنے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ جو آداب منسلک ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہاں کچھ خدشات کا ازالہ کیا گیا. اور وہ ازالہ کیا تھا کہ دور جاہلیت میں اندھے، لنگڑے، مریض، خوشحال، تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھے کھانا کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے. انہیں یہ خیال آتا تھا کہ دوسروں کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت ہوگی اور وہ اسے ناپسند کریں گے، یعنی جیسے مریض اور بیمار لوگ. اور بعض پرہیزگار لوگوں کو یہ خیال آتا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر اگر کھائیں گے تو ان معذور لوگوں کی حق تلفی نہ ہو. مثلا اندھے کو تو نظر نہیں آئے گا کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے حصے کا بھی کھا جائیں. اور اسی طرح لنگڑا جو ہے وہ دیر سے پہنچے گا، شاید صحیح طرح نیچے بیٹھ نہ سکے، صحیح طرح کھا نہ سکے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ الگ کھائیں ہم الگ کھائیں. تو اس آیت میں ان سارے خدشات کا ازالہ کر دیا گیا. لیکن امام بخاری نے یہاں پر جس مقصد کے لیے اس آیت کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب مل کر کھانا کھا سکتے، یعنی اکٹھے کھانا کھایا جا سکتا ہے، چاہے رشتے دار آپس میں مل کر کھائیں یا پھر معاشرے کے کمزور اور صحت مند افراد مل کر کھائیں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، مل کر کھانے میں کوئی حرج نہیں. یعنی لا جناح علیکم ان تأکلوا جمیعا و اشتاتا. اور پھر حدیث سے بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک اور روایت یا نسخے میں کچھ زائد عبارت بھی ہے باب کی، اور وہ ہے والنہد والاجتماع علی الطعام، کہ نہد اور کھانے پر جمع ہونے کا بیان. اور نہد کا معنی کیا ہے کہ سب مل کے پیسے جمع کریں اور پھر کھانا کھائیں.
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ٹرپ پر آپ جا رہے ہیں تو ہر کوئی پیچن کر دیتا ہے اور پھر سب کے لیے کھانا منگا لیا جاتا ہے اور مل کے کھا لیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. اور اسی طرح یہ کہ پاٹ لک جیسے کرتے ہیں، سب کھانا لے آتے ہیں اور پھر مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین نے کس کس حصے کو کور کیا، کتنی دور تک مانے جاتے ہیں. تو اس آیت کے ذرا مختلف حصوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو کہا گیا کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اور پھر ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھر سے کھاؤ. یعنی اپنے گھروں میں بغیر اجازت کھانے کا جواز ہے. یعنی اگر آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ سارے گھر والوں سے پہلے اجازت لیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا بھی گھر اتنا ہی ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ہے، تو آپ کھانا نکال کے فریج میں سے کھا سکتے ہیں. بس یہ خیال رہے کہ یہ سوچ کے کہ بعد میں اور کتنے کھانے والے ہیں، اور جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، تو اس اعتبار سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح بیوتکم سے مراد ایک اور بھی لیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے گھر سے، یعنی اولاد کا گھر جو ہے وہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے. یعنی اپنے گھر میں تو اجازت نہیں کوئی لیتا، لیکن اگر مانا لیا جائے اپنے اس مراد سے اپنا ہی گھر، تو اس سے مراد سارے افراد خانہ سے اجازت کی ضرورت نہیں. اور اگر اپنے گھروں سے مراد اپنے بچوں کے گھر لیے جائیں تو یہ معنی بھی بالکل درست ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. یعنی تم بھی باپ کی ملکیت ہو، باپ کی کمائی ہو. بہترین کمائی جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اور تمہارا مال جو ہے، جو کوئی کھانا پینا گھر میں رکھا ہوا ہے، اس پر بھی ماں باپ کا حق ہے. اسی لیے اگر ماں باپ گھر میں رہتے ہوں یا کسی وقت وزٹ کریں اور ان کا کسی خاص چیز کو کھانے کو دل ہو اور وہ رکھی بھی ہو، مثلا فروٹ رکھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، تو اٹھا کے لا کے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ باقاعدہ فارمل پرمیشن لی جائے. پھر بیوتکم کے بعد آبا کا ذکر کیا گیا، اور آبا سے مراد اپنے ماں باپ کا گھر ہے. یعنی جیسے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کبھی ماں باپ کے گھر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو کچھ رکھا ہوتا ہے اس میں سے کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح باپ کے باپ، دادا، نانا، یہ سب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور باپ میں نانی اور دادی بھی شامل ہو جاتی ہیں. اگر نانا دادا زندہ نہ ہو تو بھی اس گھر سے کھایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بھائیوں، اور بھائیوں میں حقیقی بھائی، ستیلے بھائی، ماں کی طرف سے بھائی، باپ کی طرف سے بھائی، ان سب کے گھر مراد ہیں. پھر اسی طرح چچا اور ماموں کا ذکر ہے، پھپھیا خالہ کا بھی ذکر اسی میں آ جاتا ہے. پھر جن چیزوں پر تمہیں وکیل اور نگران بنایا گیا وہ ما ملک تم مفاتحہ ہو، یعنی اگر کوئی ہمسائے ہیں تو اپنے گھر کی کنجیاں آپ کو دے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کھانا بنانے لگے ہیں اور آپ کو اچانک نظر آتا ہے کہ آج تو گھر میں پیاز ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے اوہ ہمیں نیبرز کے گھر میں ہوگا، میرے پاس چابی ہے، میں جا کے دیکھ لیتی ہوں. اور وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ جا کے لے لیتے ہیں اور آتے تو بتا دیتے ہیں کہ میں نے آپ کے گھر سے پیاز لیا تھا، اور وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس طرح کا لین دین کھانے پینے کے معاملے میں چلتا رہتا ہے. پھر اسی طرح دوستوں کا ذکر ہے، او صدیقکم، یعنی دوستوں میں ایسی دوستی کہ تم ان کے گھر جاؤ تو سمجھو کہ اپنا ہی گھر ہے، اور وہ تمہارے گھر آئے تو اپنا ہی گھر سمجھیں. تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے ہاں ہر چیز میں پرمیشن لینے کا رواج ہو، یہ معروف ہو، جیسے یہاں کی سوسائٹی میں ہے، حتیٰ کہ بچے بےچارے مسکین اپنے ہی گھر میں پوچھتے رہتے ہیں کین آئی ٹچ دس، کین آئی ٹیک دس، کین آئی ایٹ دس، کین آئی سٹ، کین آئی اسٹینڈ. تو پھر اتنا زیادہ جہاں اجازت کا کلچر ہو تو وہاں پر پھر لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں. کسی کے گھر جا کے اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں یا کچھ، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص بہت بخیل ہے یا بہت ٹچی ہے، یا آپ کا اس کے گھر سے کھانا اس کو پسند نہیں آئے گا یا کچھ لینا، تو اس صورت میں انسان احتیاط برتے. ادروائز شرعی اعتبار سے اس نے کوئی چوری نہیں کی یا کوئی ظلم نہیں کیا، ایز لانگ ایز وہ دوسروں کا بھی حق سامنے رکھتے ہوئے کھا لیتا ہے. اور پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان گھر میں سلام کر کے داخل ہو. اور دوسروں کو سلام کرنا دراصل اپنے آپ کو سلام کرنا ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ وعلیکم السلام. تو وہ پلٹ کے آپ ہی کے اوپر آ جائے گا. اور سلام کو یہاں پر تحفہ کہا گیا، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ. سبحان اللہ، یہ
سلام جو ہے یہ مبارک بھی ہے اور پاکیزہ کلام بھی ہے، یعنی اس کے بولنے کا اجر بھی ہے. کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ سلام کی بجائے کیا کرتے تھے، صباح الخیر یا تمہاری صبح خوشگوار ہو اور شام تمہاری اچھی ہو، جیسے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ. تو اگر آپ نے گڈ مارننگ کہنا بھی ہو تو پہلے سلام کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے کو کوئی اور لفظ بول لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سلام چھوڑ کے صرف یہ لفظ اختیار کر لیے تو اپنے آپ کو سلامتی سے محروم کر رہے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی کون سی آیات ہیں؟ آیات دو طرح کی ہیں، شرعی بھی اور کونی بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا ہے تاکہ انسان کی عقل کام کرے. یعنی عقل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے اور عقل مندوں کے راستے پر چلے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا اور ان پر عمل کیا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال یحیی بن سعید سمعت بشیر بن یسار یقول حدثنا سوید بن النعمان قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر. سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے. فلما كنا بالصحبہ، جب ہم صحبہ کے مقام پر تھے، یہ خیبر سے کچھ دور علاقہ ہے. قال یحییٰ نے کہا وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ، اور صحبہ جو ہے خیبر سے دوپہر کے راستے پر ہے، یعنی صبح کوئی چلے تو دوپہر کو پہنچے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا. فما اوتي الا بسویق، تو کچھ نہ لایا گیا سوائے ستو کے. فلکناہ، تو ہم نے اس کو پھانک لیا، چاٹ لیا. فاکلنا منہ، تو اسی میں سے کھا لیا. ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا. فمزمز ومزمزنا، تو آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے. فصلی بنا المغرب، تو پھر آپ نے نماز مغرب پڑھائی. ولم یتوضا، اور ستو کھا کے وضو نہیں کیا. قال سفیان سمعته منہ عودا وبدءا، سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے اس حدیث کو یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا اور نہ ہی فارغ ہو کر. ٹھیک ہے، یعنی ستو کھانے سے منہ میں وہ رہ جاتا ہے تو آپ نے صرف کلی کی ہے، وضو نہیں کیا. امام بخاری یہ حدیث کیوں لے آئے ہیں کہ سب نے مل کے ستو کھائے. ٹھیک ہے، مل کے کھانے کا جواز، اور اس میں تندرست، بیمار، بینا، نابینا کسی کی کوئی تخصیص نہیں تھی. تو یہاں مل کے کھانے کی ایک فضیلت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں. اور مل جل کر رہنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری لوگ جب جہاد میں رسد کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کھانا پینا ان کا تھوڑا پڑ جاتا ہے، یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم پڑ جائے، تو ان کے پاس جو کچھ ہو اسے ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ایک ہی برتن سے اس کو آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں. وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یعنی اشعری قبیلے سے آپ محبت کرتے تھے اس بنا پر کہ وہ لوگ مل کے کھانا کھاتے تھے اور کھانے کی کمی کا شکار نہیں ہوتے تھے، اور اگر تھوڑا تھوڑا سب کے پاس ہے تو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سب اس کو برابر کا بانٹ لیتے تھے. تو مل کے کھانے سے برکت ہوتی ہے. وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، کٹھے نہیں کھاتے. اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا، یعنی پھر تمہیں کم نہیں پڑے گا کھانا. اور یہ بات بہت تجربے کی بھی ہے کہ جب سب مل کے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں تو سبھی انجوائے کرتے ہیں اور سبھی سیر ہو جاتے ہیں. ایک تسلی اور سکون بھی ہوتا ہے اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے. خوش رہنے کا راز بھی ہے ایک کہ سارا خاندان مل کے کھانا کھائے. اور اگر مصروف زندگی میں صبح کے وقت نہ ہو تو شام، شام میں نہ ہو تو صبح، اگر پورا ویک نہیں تو ویکینڈ پہ لازمی طور پر اس چیز کو عادت بنایا جائے کہ کھانا مل کر کھانا ہے. جی. So the question that sometimes comes up with regards to eating from your own children's
home, that, if parents visit a daughter, so they will find it very difficult to eat from her house freely because, it's her husband's house. And it's, in certain cultures, it's considered to be very wrong, in fact, for the parents to go and, live for a prolonged period of time and then eat from there also. So, this is something that's okay. This is what we're learning from It's our culture, basically. Yeah. Parents are parents. So even if they go and live with their daughter. Obviously, اپنے بیٹے کے گھر سے کھانا اور ہے اور بیٹی کے شوہر کے گھر سے کھانا فرق تو ہے، لیکن یہ ہے کہ شادی کے بعد تو وہ بھی ایک ماں باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں نا. Saza, I was going to mention the same thing, that in India, it's not allowed for parents to even drink water from the daughter's place. I'm talking about those who are not Muslims. I remember one of my friends who got married, I went to her place and then her parents came and visited and I asked her, why don't you offer them something? Because my mother-in-law is watching. I said, what's wrong? She said, no, it's not allowed, it's not appreciated, because if my parents leave, then I'll have to hear a lot. So, it's beautiful. The beauty of our deen is amazing. Yes. السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی کہ اس سورہ نور کی آیت سے بھی اور ان احادیث سے بھی کتنی واضح یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین غیر ضروری تکلیف دہ قسم کے تکلفات اور فارمیلٹیز کو ناپسند کرتا ہے، اور ہمارے لیے ہر طرح کی آسانی اس لیے دی گئی کہ اس میں اپنائیت بھی ہے اور محبت بھی ہے اور لوگوں کا خلوص بھی اس سے پتہ چلتا ہے. ہم آج کل دو ایکسٹریمز پر رہتے ہیں، یا تو ہم اپنے بچوں کو اتنے زیادہ مینرز سکھاتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی جا کے کچھ بھی نہ کریں، بس ایک جگہ سٹل ہو کر بیٹھ جائیں، یا پھر یہ کہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں اور جیسے چاہے جہاں سے چاہے کھاتے رہیں. تو یہ جو اعتدال ہے نا، اسی میں مجھے لگتا ہے کہ محبت اور اپنائیت اور ہر طرح کی جو ہے آسانی ہے. انسان اگر معاملہ کرتے ہوئے ایک پیمانہ رکھ لینا، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے نہ کرو. یہ اتنا خوبصورت معیار ہمیں دیا ہمارے دین نے، تو اگر اس پہ رکھ کے کرے تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں. بعض اوقات کھانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کھانا کھا کے جو بعد میں میس چھوڑ کے ہٹتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، تو پھر لوگ پناہ مانگتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں ہو، چاہے بچے ہوں چاہے خود ہوں، دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو. They don't learn manners. Yes. Because as I said, I grew up with a big family, and mashallah, we always had the supper together or the breakfast together, but always, even when guests came, it was not like, okay, the children eat separately and the adults ate separately. We all sat together, and even now when my grandchildren and my kids come over on the weekends, we make sure we all sit together, whether it's putting extra chairs. But I always tell my daughters-in-law and my sons too, I said, let the kids eat with the family, with all of us. Don't put them separately, because then they will learn how to eat, how to have manners while you see the adults eating. Bilkul. Like they will, and also that familiarity when you sit together, as you said, there's so much barakah, there's so much blessing in the food. Yes. Back home we have a culture of eating together, means in a single large plate generally people eat from one single, and versus eating separately is that preferred, like sitting in one single large plate? It depends on the culture. کٹھے ایک پلیٹ سے بھی سب کھا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی نکال کے کھا سکتے ہیں، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، جمیعا یعنی سارے یا الگ الگ، دونوں طرح سے. مجھے ترکی میں جانے کا اتفاق ہوا، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پر خواتین کی ایک اسی طرح کی دعوت تھی. تو جب کھانا کھانے لگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکش پیپل جو ہے وہ بڑے سے ٹرے میں سب ایک ہی جگہ سے کھاتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو سوپ تھا اس میں سے بھی سب چمچ لیتے. تو میرے لیے وہ پینا بہت مشکل تھا کہ عادت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے اٹ واز جسٹ نارمل. باب الخبز المرقق والاکل علی الخوان والسفرۃ، چپاتیاں کھانا یعنی جو میدے کی بنی. مرقق رقیق سے ہے، رقیق کہتے ہیں باریک چیز کو، باریک آٹا. اور خوان پہ کھانا، ٹیبل، میز. والسفرۃ، اور دسترخوان پہ کھانا جو زمین پہ بچھایا جاتا ہے. ٹیبل جو اونچا ہوتا ہے اور سفرہ جو اسپریڈ شیٹس ہوتی ہیں. حدثنا محمد بن سنان حدثنا حمام عن قتادہ قال كنا عند انس وعنده خباز له. حمام قتادہ سے روایت کرتے، قتادہ کہتے کہ ہم حضرت انس کے پاس تھے، یہ لیٹر پیریڈ کی بات ہے. وعنده خباز له، اور آپ کے پاس
روٹی بنانے والا تھا، نان بائی تھا، خباز، خبز سے. فقال، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا مرققا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک روٹی نہیں کھائی، ولا شاتا مسموطتا، اور نہ دم پخت بکری، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ چھوٹا جانور ذبح کرتے اور گرم پانی میں رکھ کے اس کو جب جان نکل جاتی تو اس کے بال نوچ لیتے اور پھر اس کی کھال کے اندر اس کو پکاتے، یعنی جیسے دم پخت پکاتے نا کہ بالکل ایئر ٹائٹ کر کے کوئی چیز پکائی جاتی، جیسے اب کوکر وغیرہ میں بھی پکاتے ہیں یا بعض اوقات اوون میں پکاتے ہیں تو ہر طرف سے بالکل بند کر کے ڈھانک کے، تو وہ بھی اسی طرح پکانے کا یہ طریقہ تھا، ایسی بکری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری بھی کبھی نہیں کھائی اور نہ ہی کبھی پتلی روٹی کھائی. آپ نے کبھی آٹے کو چھانا بھی نہیں تھا، یعنی آپ کے کھانا جو تھا وہ سادہ ہوتا تھا، اور صحابہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، لیکن بعد میں چھنے آٹے کی بھی روٹی کھائی گئی. ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ کیا کہا میں نے؟ کیا میدا کھایا تھا؟ تو سہل نے کہا جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا دیکھا بھی نہیں، میدا دیکھا بھی نہیں. میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے لے کر وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی. میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ یعنی ویٹ تو پھر کھائی جاتی ہے تو جو تو بہت پھر ہارڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم اسے پیس لیتے تھے پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا، جو باقی رہتا اسے گوند لیتے پکا لیتے. کتنا فائبر ہوتا تھا اس میں. پھر جو کی روٹی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل اس طرح خالی پیٹ گزار دیتے تھے کہ اہل خانہ کو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور اکثر انہیں کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی تھی. ابو امامہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی جو کی روٹی بھی بچی نہ رہتی تھی، یعنی اتنی ہوتی تھی کہ اس کو کھا لیا جاتا تھا. ہمارے یہاں جو فوڈ کا ویسٹیج ہے وہ بھی اللہ معاف کرے کہ کس طرح ضرورت سے زائد بعض اوقات پکا لیتے ہیں پھر اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی اور اس میں کچھ گھی بھی لگایا، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بلا لاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر روٹی پہ گھی لگا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ جو چوری بنائی گئی تھی اس پر تو ام سلیم نے اپنی کپی جو تھی وہ انڈیل دی تھی، جو بھی اس میں تھا نچوڑ دی تھی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن يونس قال علی هو الاسکاف عن قتادہ. یہ علی جو ہیں یہ ان کا نام اسکاف ہے. ان انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ روایت کرتے قال وہ کہتے ہیں ما علمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل علی سکرجۃ قط ولا خبز له مرقق قط ولا اکل علی خوان قط. ما علمت، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، میں نہیں جانتا. انس 10 سال رہے آپ کے پاس. میں نہیں جانتا کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرجہ پر کچھ کھایا ہو. سکرجہ چھوٹی تشتری کو کہتے ہیں جس پر اچار چٹنی وغیرہ رکھی جاتی ہے، یعنی ایسی کوئی چیز جس سے ہاضمہ ہو وہ نہیں کبھی کھائی. ولا خبز له مرقق، اور آپ کے لیے کبھی پتلی روٹی بھی نہیں بنائی گئی. ولا اکل علی خوان قط، اور آپ نے کبھی میز پر بھی کھانا نہیں کھایا. قیل لقتادہ فعلی ما کانوا یاکلون، قتادہ سے پوچھا گیا پھر وہ کہاں رکھ کے کھانا کھاتے تھے؟ قال علی السفر، کہنے لگے سفرے پر کھاتے تھے. اور سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو جو زمین پر بچھا دیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ نیچے ہی کھانا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ کم کھایا، کہ ہضم کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی. ہمارے یہاں عام طور پر دعوتوں میں جب کھانا کھایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لازماً گری ٹی پینا ہے یا کوئی فزی ڈرنک پینا ہے تاکہ ہاضمے کا پرابلم نہ ہو، یا اس کے ساتھ اچار چٹنی اور بے شمار اس طرح کے لوازمات ہوتے ہیں تاکہ کھانا جلد ہضم ہو جائے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکروجہ پر، اس پیالی پر یا اس تشتری پہ کھانا نہیں کھایا جس میں کوئی اس طرح کی چیز رکھی جاتی ہے. میز پہ اگرچہ کھانے کا جواز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان ہی استعمال کیا. یعنی سنت طریقہ تو یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھایا جائے، لیکن اگر جگہ نہ ہو اور بچوں کو نیچے بیٹھنا بھی نہیں آتا ہے. اب دیکھیں کہ جو بچے تو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے پھر نیچے بیٹھنا، گھٹنے موڑنا، یا قرآن پڑھتے نیچے بیٹھ کے مسجد میں تو وہ گھٹنے موڑنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جن بچوں نے بچپن سے یہ نہیں کیا، نیچے بیٹھنے کا ان کو طریقہ بھی نہیں آتا. ایسے کھانے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ سادگی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا. اور ایسے لوگوں کی خاص طور پر فضیلت آئی ہے جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے بہترین اور اعلیٰ کپڑوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اللہ کی خاطر وہ بہت زیادہ قیمتی لباس نہیں پہنتے اور بہت زیادہ قیمتی کھانے اور اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرتے، یعنی سادہ زندگی گزارتے ہیں. اصل میں سادگی میں فائدہ بہت ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کا وقت بہت بچتا ہے. اور وہ وقت کہاں استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ مفید کاموں میں، آخرت کی تیاری میں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ ہم صرف ایک پل پہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف جا کے اتر جانا ہے، اور یہ تھوڑا ہی وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم وہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کے مشغلوں میں نہ لگیں. ہم وہ کام کریں جو ہمارے آگے کام آنے والا ہے، کہ جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اس کے ساتھ یہ سیٹ کر لو، یہ سجا لو، یہ بنا لو. یعنی ٹھیک ہے ایک مناسب حد تک تو انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جانا، اور نمازیں بھی پھر ایسی تیسی پڑھنا، اور صرف ڈیکوریشن اور صرف رنگ رنگ کے کھانے اور رنگ رنگ کی چیزوں کو ہی زندگی کا مطمع نظر بنا لینا، یہ پھر آخرت کی قیمت پر ہی ہوتا ہے. کھانے کے جو درجے پیچھے بتائے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا کھایا جائے کہ انسان اس سے اپنی عبادات اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کر سکے. I think another problem is that when we prepare so much food, so much variety, then we also expect people to eat all of that. And then poor guests don't want to eat anymore, but we force them. And we don't feel happy until they've eaten everything. And then we are worried about the leftovers. Right? So then we force people to eat more so that there's no food we have to keep in the fridge. So we really need to become more simple in our dinner parties also, that when we're serving food, let's keep it simple. A simple menu so that whatever little is there, people actually enjoy it. Instead of wondering what should I eat and what should I not eat. Right? So one or two things are sufficient. I remember, whenever we had, I remember growing up, whenever we had any dinner at our home, I remember one dinner in particular where all our family was invited and there were two things on the menu. There was rice and there was chicken salan. That was it. And I still remember the taste of that chicken. I remember the look of it. I remember the taste of it. It was delicious and it was simple. We enjoyed it. But then when there's so much variety, then we spend so much time preparing it, so much time serving it, so much time dealing with the aftermath of the dawat. Cleaning and... Exactly. The cleaning, the shopping, the bill, everything adds up. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف آنر کرنا نہیں، اس میں دکھاوے کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. Also, like nowadays when we like go out to restaurants and things like that, we've made the food industry is such a big thing that like you must take a picture before eating it. You have to like show it off, put on Snapchat. Like it's a really big thing, and like the food might not be good, but it's like because like the restaurant or whatever and everybody knows about it, so just you have to tell people, oh, I went to this place and the bill was like $60, but like you ate one little thing and it didn't even taste that good. But it's just like we're so much into this, like we want to show off to people, and like it's just all the food that matters, and it's such a big industry, and it's a part, most part of کھانے کے لیے جی رہے ہیں نا. کھانا مقصد بن گیا زندگی کا. سازا ہم نے یہی آیات پڑھی تھی اس میں جو ہمیں دیکھی، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری چونکہ پہلا بار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہم مسلمان وہ حرکتیں نہ کریں، اور سازا ہم واقعی بالکل ایز از ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے پاس بھی مقصد تھا، وہ مقصد بھولے. اور آج اگر ہم جنرل سروے کریں تو لوگوں کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں، صرف کھانے کے لیے جی رہے ہیں. اور اس طرح جیسے ہمیں یاد ہے کہ پہلے دعوتیں ہوتی تھی، خالی ایک حلیم پکتا تھا، صرف سب وہ کھاتے تھے. پائے کی دعوت تھی تو صرف پائے ہوتے تھے. لیکن اب ایک ایک دعوت میں یہ تینوں آئٹم ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں،
اور وہ جو کرنے والے کہتے ہیں میں نے اپنی خوشی سے بنایا. بے شک خوشی سے بنا استاذہ، یہی تو اسراف ہے. اور اس میں تھا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یہی فساد ہے کہ ایکسٹرا بنا دینا. اور پھر اس کے بعد جو صحتوں کا جو حال ہے، پھر عبادت کا جو اس کی وجہ سے حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد گول کو کلیئر کرے اور ہم اس کی طرف بڑھیں، نہ کہ ہم کچن میں اپنے وقت ضائع ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا تو مجھے بھی کرنا ہے مقابلے پہ، اور خصوصاً شادیوں پہ. جی استاذہ، اس سے ریلیٹڈ ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ویرائٹی جب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کھانا بھی کئی دن پہلے بنانا شروع ہو جاتا ہے. جی، تو وہ اسٹیل اور پھر باسی کھانا کھلاتے ہیں. بہت ساری ڈشز پکا کے باسی کھانا کھلاتے ہیں جسے کھا کے اور طبیعت خراب ہوتی ہے. Even like the simplest of dawats, like in our neighborhood, there sometimes people will have like a chai dawat, like they call each other for chai. And at the beginning, I thought it was literally just going to be tea, but they have so much food that they call it snacks, but it's actually enough for dinner. Like I don't eat dinner afterwards, so subhanallah, every little thing that we're doing, people are making it so extravagant. And then even if someone does want to have less food, for example, if you do want to try to implement the Quran and Sunnah and become more simple, people will come to the dawat and then they'll criticize that they only had. اصل میں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ کسی اور طرح تو لوگوں کے کام آتے نہیں، پھر اسی میں حد سے بڑھ کے سمجھتے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہو گئے ہیں. اور پھر خاص طور پر شادیوں کی دعوت. اور یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی دعوت کیسے تھی. حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنی حمید انہ سمع انسا یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبنی بصفیۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ جو رات گزاری یا بنا کیا، فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، تو میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی. امر بالانطاء، تو آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا. فبسطت، تو وہ پھیلا دیا گیا. انطاء کہتے ہیں چمڑے کا دسترخوان. فالقی علیہ التمر، اس پہ کھجوریں ڈالی گئیں. والعقد، اور پنیر، والسمن، اور گھی. وقال عمرو وعن انس بنا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم صنع حیثا فی نطع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ شب زفاف گزاری اور پھر چمڑے کے دسترخوان پر حلوہ ڈالا گیا. یعنی ان تین چیزوں کو ملا کے، کھجور اور پنیر اور گھی کو ملا کے جو حلوہ بنایا گیا، بس وہی صرف کھلا گیا. اونلی سویٹ ڈش، چائے بھی نہیں تھی ساتھ. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ حدثنا ہشام عن ابیہ وعن وہب بن کیسان قال کان اہل الشام یعیرون ابن الزبیر. اہل شام عبداللہ بن زبیر کو آر دلاتے تھے. یقولون یا ابن ذات النطاقین، اے ذات النطاقین کے بیٹے. حضرت اسما کا لقب تھا. فقالت لہ اسما یا بنیا، ان سے حضرت اسما نے کہا اے بیٹے، انہم یعیرونک بالنطاقین، کہ وہ تمہیں نطاقین کے ساتھ آر دلاتے ہیں. حل تدری ما کان النطاقین، کیا تم جانتے ہو کہ نطاقین کیا تھی؟ انما کان نطاقی شققتہ نصفین، کہ وہ نطاق جو تھا وہ میرا کمر بند تھا جس کو میں نے دو حصوں میں پھاڑا. شققتہ نصفین، آدھا آدھا کیا. فاوکیت قربۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک حصے سے یا ایک ٹکڑے سے آپ کا مشکیزہ باندھا. بأحدہما وجعلت فی سفرتہ آخر، اور دوسرے حصے کے ساتھ آپ کا دسترخوان بنایا. قال فکان اہل الشام اذا عیروہ بالنطاقین، کہتے ہیں کہ جب اہل شام ان کو نطاقین کے ساتھ آر دلاتے، یقول ایہن والالہ، تو کہتے کہ اللہ کی قسم، تلک شکات ظاہر انک عارھا، یہ تو ایسا تانا ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے. یعنی تم اس نام سے چاہے مجھے جتنا بھی چھیڑو، مجھے یہ برا نہیں لگتا، کیونکہ اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکیزہ باندھا گیا اور آپ کا دسترخوان بنایا گیا. امام بخاری یہاں یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دسترخوان کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے. چمڑے کا دسترخوان پچھلی حدیث میں تھا اور یہاں کپڑے کا دسترخوان. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.